السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوا کے بارے میں اس وقت مختلف قسم کی خبریں، افواہیں اور بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بغیر تحقیق کسی بھی بات پر یقین نہ کریں، اور جب تک جامعہ کی جانب سے کوئی باقاعدہ بیان نہ آ جائے ہم صرف سچائی کا انتظار کریں اور جامعہ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہم نے جامعہ کی تاریخ اور خدمات پر یہ ویڈیو تیار کی ہے، آپ اسے دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس ادارے نے دین اور تعلیم کے لیے کتنی عظیم خدمات انجام دی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آسودہ شہر کی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر میلوں دور ایک ایسے صحرا میں جا کر گزر بسر کیجیے جہاں دور دور تک پینے کا صاف پانی بھی میسر نہ ہو، جہاں کے رہنے والوں کے چہرے مانوس نہ ہو، جہاں تہذیب و تمدن کا کوئی گزر نہ ہو، جہاں کوئی کوچہ اور بازار بھی نہ ہو، جہاں کی آبادی کا بڑا حصہ خشک اونچے پہاڑوں پر آباد آدی واسیوں پر مشتمل ہو، اور جہاں تھوڑے بہت آباد مسلمان خود لفظ مسلمان کا مطلب ہی نہ سمجھتے ہوں، تو آپ وہاں آخر کس خواہش کے تحت جا کر بسنا چاہیں گے؟ آخر ایسی بے کیف بلکہ بدمزہ زندگی کو کوئی کیوں اپنائے گا؟ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جس نے سالوں پہلے آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر اس بے کیف زندگی کو اختیار کر لیا تھا، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اس نے جو علمی، تعلیمی، سماجی اور فلاحی کارنامہ انجام دے دیا ہے اس کی کوئی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کون جانتا تھا کہ 1 جون سن 1950 کو ہندوستان کے صوبہ گجرات کے ضلع سورت کے نامعلوم قصبہ وستان میں پیدا ہونے والے اس فرزند کو پورے عالم اسلام میں کس چمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں سب کی چمک مان پڑ جائے گی۔ محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کے بیٹے مولانا غلام محمد وستانوی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا کہ جن کی چمک سے پورے ہندوستان کی دینی مدارس کی محفلیں بارونق ہیں۔ اگر ان کی خدمات کو مد نظر رکھا جائے تو موجودہ دور میں ان کی ٹکر کی کوئی دوسری شخصیت پورے ہندوستان میں تو کیا پوری دنیا میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مولانا غلام محمد وستانوی نے قرآن کریم اپنے وطن کوساری ہی کے مدرسہ قوت الاسلام میں رہ کر پڑھا۔ اس کے بعد اپنے ننیحال سورت اور مدرسہ شمس العلوم بڑودہ میں بھی ابتدائی کتابیں مختلف اساتذہ کرام سے پڑھیں۔ اس کے بعد گجرات کے مشہور و معروف مدرسہ فلاح دارین ترکیسر میں داخل ہوئے اور مسلسل 8 سال رہ کر سند فراغت حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور استاد شامل ہیں۔ فلاح دارین سے فراغت کے بعد مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے مظاہر العلوم سہارنپور چلے گئے۔ وہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح البخاری اور دوسرے اساتذہ سے دور حدیث شریف کی کتابیں پڑھ کر سن 1973 میں فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد دارالعلوم کنتھاریہ بھروچ چلے گئے اور وہاں فارسی سے لے کر متوسطات تک کی مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ جب آپ دارالعلوم کنتھاریہ میں بحیثیت استاذ تھے، اسی زمانے میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوا کی بنیاد ڈالی، جس کی ابتدا مکرانی پھلی سے کی گئی۔ ابتدا میں ان کا قیام کنتھاریہ ہی میں رہا۔ اس دوران مولانا یعقوب خان پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظامت سنبھالتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں رہتے ہوئے مکمل نظم و ضبط دشوار ہوگا تو پھر استعفیٰ دے کر مستقل عکل کوا تشریف لے آئے، جب سے اب تک رئیس الجامعہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس ادارے کی ابتدا 1 استاد اور 6 بچوں سے ہوئی تھی۔ آج اس ادارے کے احاطے میں 16,000 طلبہ دینی اور عصری علوم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں میں اس ادارے کے زیر اہتمام جو مکاتب، مدارس، اسکول، کالجز چل رہے ہیں، ان میں 7,000 سے بھی زائد اساتذہ اور 2 لاکھ کے قریب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
یہاں تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم و تفسیر کو اولیت دی جاتی ہے۔ باقاعدہ ایک بہت بڑی عمارت میں دارالقرآن قائم ہے۔ اس کا نظام بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نوٹس بورڈ پر ہر دن کی تازہ معلومات درج ہوتی ہے کہ آج کتنے بچے درسگاہ میں حاضر ہیں، کتنے غیر حاضر چھٹی پر یا بیمار ہیں، کتنے اساتذہ حاضر ہیں، غائب یا بیمار یا رخصت پر ہیں۔ ایک چوکور منزلہ عمارت ناظرہ اور ابتدائی درجات کے لیے ہے، جہاں تقریباً 3000 بچے پڑھتے ہیں۔ اس ادارے میں جو مختلف تعلیم و تربیتی پروگرام چلتے ہیں ان کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں ایک شعبہ علامہ بالقلم قابل ذکر ہے۔ اس شعبے میں قرآن کریم پڑھنے والے ہر بچے کو لازمی طور پر عربی خطاطی اور ابتدائی قاعدے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک تحریر کرنے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ یہاں دارالحدیث کی ایک خوبصورت عمارت بھی ہے، جہاں 500 کے قریب طلبہ بیٹھ کر حدیث کی کتابوں کا درس حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ جامعہ کے وہ طلبہ جو عالمیت، فضیلت اور افتاء کا کورس کرتے ہیں وہ سرکاری ادارہ NIOS کے ذریعے 12ویں کا امتحان بھی پاس کر لیتے ہیں۔ اب اگر وہ چاہیں تو جامعہ کے مختلف کالجوں سے حسب منشا پاس آنرز، ٹیکنیکل، میڈیکل اور طب یونانی کے کورسز بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی نے جامعہ میں حفظ اور ناظرہ سے لے کر عالمیت، فضیلت اور افتاء تک کے مختلف اداروں کے علاوہ رہائشی پرائمری، ہائی اسکول، BEd اور DEd کالج، ITI، پالی ٹیکنک کالج، فارمیسی کالج، یونانی کالج، لاء کالج، میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج بھی قائم کیا ہے۔ عقل کنواں کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی درجنوں کالجز قائم ہیں۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے الگ الگ ہاسٹل ہیں۔ 300 بیڈ پر مشتمل ایک ہاسپٹل بھی قائم ہے جس میں مفت علاج ہوتا ہے۔ یہاں کالج میں پڑھنے والوں کو بنیادی دینی تعلیم اور مدرسے کے طلباء کو بنیادی انگریزی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پڑھانے والے اساتذہ اور ان کے اہل خانہ کے لیے جامعہ کے احاطے کے اندر ہی 550 سے بھی زیادہ کوارٹرز تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہاں پڑھانے والے تمام اساتذہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہیں مقیم رہتے ہیں۔ جامعہ کی طرف سے مختلف زبانوں میں مدرسے کے ترجمان اور دیگر دینی و اخلاقی رسائل و جرائد کی اشاعت بھی کی جاتی ہے۔ ان کی سرکولیشن بھی ہزاروں میں ہے۔ جامعہ کے تحت مختلف سینٹر قائم کر کے خواتین کو سلائی، کڑھائی اور دوسرے کام سکھائے جاتے ہیں۔ انہیں سلائی مشینیں بھی مفت دی جاتی ہیں۔ غریبوں کی ہمہ جہت مدد کے دوسرے بھی مختلف پروگرام جاری ہیں۔ جامعہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر بھی سرگرم رہتا ہے۔ جامعہ میں مفتیان کرام اور مجتہدین پر مشتمل باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے، جہاں مسلمانوں کو نئے حالات میں پیش آنے والے مسائل کے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحقیقی شرعی حل تجویز کیے جاتے ہیں اور ان تفصیلات کو مختلف زبانوں میں کتابی شکل میں شائع کیا جاتا ہے۔ ایسے مسائل پر تحقیقی کام ہوا ہے کہ جو لوگوں کو ہر روز اور ہر میدان میں پیش آتے ہیں اور جن کا بظاہر کوئی شرعی حل موجود نہیں ہے، یا ان مسائل میں مبتلا لوگوں نے ابھی تک مفتیان کرام کی رائے معلوم نہیں کی ہے۔ اب تک ایسے سینکڑوں مسائل اور ان کے شرعی حل پر مشتمل کتابوں کے درجنوں نسخے شائع کیے جا چکے ہیں۔ صوبہ مہاراشٹر کے ضلع جالنا میں قائم شدہ جامعہ کا میڈیکل کالج آس پاس کی 5 ریاستوں میں منظور شدہ واحد اقلیتی کالج ہے۔ یہاں MBBS میں داخلے کے لیے بہت معمولی فیس پر 85% طلباء کا انتخاب خود حکومت کرتی ہے۔ صرف 15% داخلوں کا اختیار جامعہ کے پاس ہے۔ محترم دوستو، اس طرح سے خدمت کرنے والا شخص صدیوں میں ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادگان کو ان کے نقش قدم پر چلائے اور قدم قدم پر ان کی غائبانہ مدد فرمائے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم خود کام نہیں کرتے اور جو لوگ کام کرتے ہیں دور سے بیٹھ کر ان کی نیتوں پر سوال کھڑے کرتے ہیں۔ ادارے قائم کرنا اور پھر ان کو چلانا آسان نہیں ہے۔ ہمیں ملک بھر میں پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے مدارس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہوتے تو آج کوئی نماز جنازہ بھی پڑھانے والا نہ ملتا۔ ان مدارس کی وجہ سے بر صغیر کے گھروں میں اسلام زندہ ہے۔ کورونا جیسے عالمی حالات نے ان مدارس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اپنے ارد گرد کے مدارس مکاتب کی خبر لیجئے اور حسب استطاعت ان کی مدد کیجئے کہ اس وقت دین کی یہی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔